خان صاحب نے اسی بات پر ان کو ٹالے رکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک مسلم لیگی میرے سرحد کو پار کرتے آئے گا، اور پیر صاحب عثمان کی شریف نے پھر کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے مہمان کو کون روک کے دکھاتا ہے۔ پھر ہمارے مرید گئے اور انہوں نے پھر اٹک کے پل سے قائد اعظم کی گاڑی کو اٹھا کے یہاں پر لائے۔ پہلی بار جب قائد اعظم NWFP آئے لیٹ 1930s میں، تو ان کا جو وہ سوچتے تھے کہ جس طریقے سے مجھے ویلکم کیا جائے گا وہ اس طریقے سے نہیں ہوا۔ چند لوگ تھے، 5-10 لوگ تھے۔ جو 6-7 سال کا قائد اعظم کا جو پہلا وزٹ تھا، اس کے بعد جو عرصہ تھا، قائد اعظم اسی سوچ میں تھے کہ میں کس طریقے سے NWFP میں اپنے پاؤں رکھوں گا، یا میں یہاں کے لوگوں کو پاکستان کی طرف وہ مائل ہوں گے، یا ہمارا منشور کس طریقے سے جائے گا۔ پھر ان کو مولانا حامد بدایونی نے کہا کہ آپ مانکی شریف میں پیر سید محمد امین الحسنات سے جا کے ملیں، اور جو آپ کا خواب ہے تو یہ بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ پھر قائد اعظم صاحب نے نومبر 18 کو خط بھیجا، جس میں انہوں نے 1945 کو خط بھیجا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مانکی شریف آنا چاہتے ہیں، اور ان کی دعوت کو پیر صاحب نے قبول کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اس جگہ کا ایک امپورٹنس تھی، لیکن گراؤنڈ پہ ریالٹی کچھ اور تھی۔ یہاں پر ان کا آنا تک جو ہے وہ ناممکن تھا۔ خان صاحب نے اسی بات پر ان کو ٹالے رکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک مسلم لیگی میرے سرحد کو پار کرتے آئے گا، اور پیر صاحب عثمان کی شریف نے پھر کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے مہمان کو کون روک کے دکھاتا ہے۔ تو پیر صاحب عثمان کی شریف نے اپنے تمام مریدین کو کہا کہ آپ آئیں اور قائد اعظم کا استقبال کریں، یہ ہمارے مہمان ہیں، اور 500 علماء مشائخ کو یہاں پہ اکٹھا کیا۔ پھر اکوڑا خٹک سے اٹک سے مانکی شریف تک پہاڑوں پہ، راستوں پہ قائد اعظم صاحب کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے، اور انہوں نے پھر اٹک کے پل سے قائد اعظم کی گاڑی کو اٹھا کے یہاں پر لائے۔ اور جب وہ واپس جانا شروع ہوئے تو پھر عبدالرب قائد اعظم صاحب بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ تو عبدالرب نشتر صاحب نے ان سے پوچھا کہ قائد اعظم صاحب آپ کی یہ چہرے پہ مسکراہٹ کس بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان علماء اور ان مشائخ کے رویے کو دیکھ کے اب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو کوئی طاقت بننے سے روک سکتی ہے۔ ایک بار جلسے میں پشاور میں قائد اعظم تقریر کرنے کے لیے آئے، جب ان کا 1946 یہ اس وقت کی بات ہے، تو لوگ جناح الدین کے نعرے لگاتے تھے، مطلب کہ یہاں پہ جناح کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ مسلم لیگ کی منشور کی بات تو الگ ہے، یہاں پر ایک صرف واحد اگر کوئی سیاسی طور پہ کسی کی پہچان تھی تو وہ تھی خان صاحب کی، باچا خان کی، ولی خان کی۔ ان کی جو خدائی خدمتگار تنظیم تھی وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی تھی اس وقت، اور پھر وہ کانگریس کے ساتھ تھی، ان کی حکومت تھی۔ پھر پیر عثمان کی شریف نے 1.5 سال کے عرصے میں پاکستان کے لیے جو ان کی قربانیاں تھی، جو خدمات تھے، ایک ایک کونے اس صوبے کے وہ چلے گئے، اور انہوں نے اس منشور کو پھیلایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد جب یہاں پر خان صاحب کی حکومت تھی تو پھر انہوں نے پیر صاحب کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کر دیے، ان کو امپریزنمنٹ کر دیا، ان کو امپریزن کر دیا جیل میں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب ریفرینڈم ہوا اس صوبے میں، اور تقریباً 1 لاکھ ووٹوں سے پیر صاحب عثمان کی شریف نے کانگریس کو شکست دیا۔